اللہ کے نبی کی یہ دعا ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس نے کوئی چیز دی اخلاق کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ، ہاں اگر وہ چیز پھر واپس آ گئی، اس کو محبت کے ساتھ واپس لے لیا اور رکھ لی اور خوشی کے ساتھ اس کے پیسے واپس لوٹا دیے، فرمایا اللہ اس پر رحم فرمائیں گے، اللہ اس پر رحم فرمائیں گے۔ اور ہمیں تو اصل پہ ہم اجمی لوگ ہیں، ہمیں نہ یہ پتہ ہے کہ مغفرت کسے کہتے ہیں، نہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ لعنت کسے کہتے ہیں، نہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ رحمت کسے کہتے ہیں۔ اللہ کی ایک رحمت جس پر ہو گئی، فرمایا 7 نسلوں تک وہ اثر اس کا ہوگا، اور اس پر اللہ کی لعنت پڑ گئی 7 نسلوں تک گمراہی کی صورت میں اور خطرناک صورت اختیار کرے گی۔ اس لیے اللہ کی رحمتوں کا لینے کا ذریعہ بنے، ہم تجارتیں کریں تو اللہ کو سامنے رکھ کر کریں۔ قرآن پاک میں تیسری جگہ پہ اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور جب لوگوں کے ساتھ تم معاملہ کرو، کوئی چیز دو تو اس کو کم نہ تولو، اور پھر فرمایا کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، ہم جس دنیا کے جس حصے میں بھی رہیں، جس شعبے میں بھی رہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر چلیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاقیات کو، آپ کے معاملات کو اپنے سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والے بنیں، تاکہ کل جب ہماری موت کا فیصلہ ہو تو ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو کر پیش ہوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ سے فرما رہے تھے، اور جناب جبرائیل آپ کی مجلس میں آئے، فرمایا حضور آج آپ کا کون سا غلام، کون سا صحابی دنیا سے رخصت ہوا ہے کہ اللہ کا عرش اس کے استقبال میں جھوم رہا ہے، اللہ کا عرش اس کے استقبال میں جھوم رہا ہے۔ تو فرمایا میرے معاذ کا انتقال ہوا ہے، اس کے معاملات ایسے پاک اور صاف تھے کہ اللہ کو اتنی اس سے محبت آئی ہے کہ اللہ اس کے استقبال میں اپنے عرش کو بھی جھوم رہا۔ تو یہ کتنی عزت کی بات ہے، جن کے معاملات صاف ہوں، جن کے معاملات بالکل کلیئر ہوں، وہ اللہ کے بارگاہ میں بھی سرخرو ہوتے ہیں۔ جن کے معاملات خراب ہوں، یہ اللہ کو بڑے ناپسندیدہ لوگ ہیں۔ دھوکہ فراڈ کر کے، لین دین میں ہیرا پھیری کر کے، رشوت کا مال، سود کا مال، ہر قسم کی بددیانتی کر کے ہم اللہ کی عدالت میں پیش ہوں، اور پھر شرمندگی کے ساتھ اور پھر رسوائیوں کے ساتھ، اور لوگوں کے حق ہمارے سر پر ہوں، تو ہم کس طرح بھی آگے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کوشش کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جن کے معاملات درست ہوئے وہ قیامت کے دن بھی جلدی کامیاب لوگوں میں شامل ہوں گے، اور فرمایا کہ 4 لوگوں کو ان کی قبر کی مٹی اس وقت تک ان کے قدموں کو چھوڑے گی نہیں جب تک 4 سوالوں کے جواب نہ دے دیے جائیں۔ سب سے پہلا سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا؟ سود کے ذریعے کمایا، دھوکے دہی کے ذریعے کمایا، رشوت کے ذریعے کمایا، یا پھر تجارت حق سچائی کے ساتھ کمایا؟ یہ سوال پہلا ہوگا۔ اب سوچنا یہی ہے کہ کیا ہم صحیح معنی میں تجارت کر رہے ہیں؟ کیا شریعت کے مطابق ہماری تجارت ہے؟ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہماری تجارت ہے؟ کیا ہم نے حضور کی تجارت کو سیکھا ہے؟ کیا ہم نے حضرات صحابہ کرام کے معاملات کو پڑھا ہے کہ حضور کے صحابہ معاملات کس طرح کرتے تھے، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کس طرح تھے؟ جو ہم کر رہے ہیں کہ ہم غلط تو نہیں کر رہے، ہم بددیانتی تو نہیں کر رہے، ہم کسی کا حق تو نہیں کھا رہے، ہم بازار میں بیٹھ کر کہیں فرعون تو نہیں بن گئے، ہم تجارت کی کرسی پر بیٹھ کر کہیں لوگوں کے لیے تکلیف کا ذریعہ تو نہیں؟ تو یہ باتیں ساری اپنے سامنے رکھنی ہے۔ پہلا سوال یہی ہے کہ مال کہاں سے کمایا اور پھر کہاں خرچ کیا، اور نمبر 2 فرمایا اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ یہ صرف یہ میں جو آپ کے سامنے بول رہا ہوں اور آذان کے ذریعے جو پیغام پہنچ رہا ہے، قرآن کا پیغام جو ہمارے کانوں میں اتر رہا ہے،
یہ سارا ہمارا علم ہے، اس پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ نماز جو تم پر فرض تھی، بتاؤ کتنی نمازیں پڑھ کر آئے ہو؟ روزے تو تم پر فرض تھے، کتنے روزے رکھ کر آئے ہو؟ اس کا علم تو ہم سب کو ہے۔ تجارت کے معاملات تھے، ہم نے تمہیں حکم دیا تھا کہ وَلَا تَكُونُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ہم نے تمہیں حکم دیا تھا کہ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، ہم نے جو تمہیں حکم دیے تھے کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، ہم نے جو تمہیں آگاہ کیا تھا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، ہم نے جو تمہیں آگاہ کیا تھا کہ ہلاکت میں وہ تاجر ہیں جو لین دین کے معاملات میں ڈنڈی مار جاتے ہیں، جو ناپ تول میں کمی کر جاتے ہیں۔ تو کیا کر کے آئے ہو؟ اپنے علم پر کتنا عمل کر کے آئے ہو؟ پھر فرمایا تیسرا سوال ہوگا، ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، ہم نے تمہارے بازو میں طاقت دی تھی، ہم نے تمہارے پاؤں میں طاقت رکھی تھی، سوچنے کے بڑے اوصاف دیے تھے، دل کو بڑی مہارت اور بڑی بہادری اور بڑی طاقت دی تھی، مجھے بتاؤ کیا کر کے آئے ہو؟ اس جوانی میں وہ جوانی کس کام میں خرچ کر کے آئے ہو؟ وہ جوانی اللہ کو راضی کرنے میں گزاری یا پھر بدماشی میں لگے رہے؟ شیطان کو خوش کرتے رہے یا پھر اللہ کو راضی کیا؟ یہ تیسرا سوال ہے۔ فرمایا جب تک یہ سوالوں کا جواب نہیں دیا جائے گا، قبر کی مٹی انسان کے پاؤں کو نہیں چھوڑے گی۔ اور چوتھا سوال ہوگا، ساری زندگی کہاں گزار کے آئے ہو؟ ساری زندگی کہاں گزار کے آئے ہو؟ بڑھاپا کہاں گزارا ہے؟ ہماری نافرمانی میں گزارا ہے یا ہماری رضا میں گزارا ہے؟ ہمیں راضی کرنے کے دن تھا یا دنیا کمانے کا دن تھا؟ ہمیں اللہ کو حاصل کرنے کی جستجو تھی یا بینک بیلنس بڑھانے کی جستجو تھی؟ یہ سوال کیا جائے گا کل قیامت کے دن۔ اور فرمایا جب تک یہ چار سوالوں کا جواب انسان نہیں دے سکے گا، زمین قبر کی وہ مٹی انسان کے قدموں کو نہیں چھوڑے گی۔ کتنی بڑی ذلت اور کتنی بڑی رسوائی ہے۔ تو میرے عزیزوں، اپنے معاملات ہم صحیح کر کے زندگی گزاریں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامرانی ہے۔ ہم 100 نمازیں پڑھیں، ہم ہزاروں نمازیں پڑھیں، ہم ہزاروں حج کریں، ہم ہزاروں عمرے کریں، اگر ہمارے معاملات صحیح نہیں ہیں، فراڈ پر مبنی ہے، دھوکہ دہی پر مبنی ہے، رشوت پر مبنی ہے، اللہ کے ناراضگی والے معاملات پر ہمارے تجارتیں، ہمارے کاروبار، ہمارے لین دین ہیں، تو پھر ہماری عبادات ہمارے منہ پر مار دی جائیں گی۔ حقوق العباد کا اسلام میں بہت بڑا حصہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو شخص مال حرام کماتا ہے اور مال حرام حاصل کرتا ہے اور اپنے جسم کی پرورش کرتا ہے حرام مال سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جناب آمینہ کے لال، جناب عبداللہ کے در یتیم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس جسم کا یہ حق ہے کہ یہ جہنم میں جلے۔ یہ صحیح مسند احمد کی حدیث ہے۔ فرمایا جو حرام پر پلنے والا جسم ہے، اس جسم کا حق ہے کہ یہ جہنم میں جلے۔ اور جہنم کتنی خوفناک ہے، کتنی ہیبت ناک۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کل محشر کے میدان میں 70,000 لگامیں ہیں جہنم کی، اور فرمایا 70,000 ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر گھسیٹ کر لا رہے ہوں گے۔ تقریباً کل تعداد 4 ارب 90 کروڑ فرشتہ جہنم کو کھینچ کر لائے گا محشر کے میدان میں۔ 4 ارب 90 کروڑ فرشتہ جہنم کو کھینچ کر محشر کے میدان میں لائے گا، اور محشر کے میدان میں جہنم آتے ہی چیخ مارے گی اور ایک خوفناک چنگاڑے گی، اور اس چنگاڑ کی وجہ سے، اس خوفناک چیخ کی وجہ سے میں اور آپ کیا چیز ہیں، ولی اور کتب کیا چیز ہیں، انبیاء بڑے بڑے رسول گھٹنوں کے بل گریں گے اور کہیں گے نفسی نفسی، کہ اے رب مجھے بچا۔ ابراہیم خلیل اللہ پکار اٹھیں گے کہ اے اللہ مجھے بچا۔ اتنی بڑی خوفناک جہنم۔ اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، جو مال حرام سے اس جسم کی پرورش کرے، گویا کہ وہ اپنے جسم کو جہنم کا حقدار بنا رہا ہے۔ اس لیے ابو داؤد کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے رشوت لی یا رشوت دی
فرمایا اللہ کی اس پر لعنت ہے، یہ لعنت 7 نسلوں تک چلتی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، اپنے معاملات ہمارے ٹھیک ہوں، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا فراڈ کیا، فرمایا یہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی یہ مسلمان ہی نہیں ہے، اس کا امت محمد کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس لیے کوئی دھوکہ دے کر، کوئی فراڈ کر کے پیسہ کما رہا ہے، پھر فخر نہ کرے کہ میں نے بڑا مال کما لیا ہے، ناکامی کی طرف جا رہا ہے، اور ہمیشہ کی ناکامی کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا تاجر بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیانتدار و مسلمان بنائے، اللہ ہمارے معاملات کو صحیح نہج پر سنت کے مطابق چلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت صحیح معنی میں ہمیں مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا